یہ جی بہت ہی شرمناک ایک پریکٹس ہوئی ہے، ایک بہت ہی شرمناک مثال قائم کی گئی ہے کہ جہاں پر اب تمام جب حربے فیل ہو گئے تو آپ خواتین کی ماہواری کو عدالتوں میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا اثر صرف ایک عورت پہ نہیں ہوگا، ایک بشرا کے اوپر نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی جو 49% آبادی ہے عورتوں کی، سب اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اس طرح پولیٹکس کے نام پہ کسی کو ڈریگ کرنا، اسپیشلی عورت کو ڈریگ کرنا، اس کے آنر کو ڈریگ کرنا کافی غلط بات ہے۔ ان سے ہماری ایک تو یہ درخواست ہے کہ اس کو اوور ٹرن کریں، نہیں تو پھر یہ جو ہے آگے جا کے اس ملک کی 49% عوام جو کہ عورتیں ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر بہت سیریس کے اثرات ہوں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک ارسلان، پی جی پرائم کا ہوسٹ۔ آج ہم آئے ہیں اسلام آباد پریس کلب، جہاں پہ عورت مارچ کے زیر اثر ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اور کس ٹاپک پہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، آج آپ اسلام آباد پریس کلب میں پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور مجھے بتائیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور کس ٹاپک پہ آج آپ لوگ سارے اکٹھے ہوئے؟ اچھا، یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ اسلام آباد عورت مارچ چیپٹر کی کال ہے، اور جو بشرا بی بی کے عدت کیس پہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کی مذمت کے خلاف ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ عدت نکاح ایک خاتون کا نجی معاملہ ہے، شریعت کورٹ بھی اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں جب کوئی ایسے نازک معاملات آ جاتے ہیں۔ ابھی ہماری کورٹس کے اندر اس میں فیصلے جیسے عمران خان صاحب کی وائف کے حوالے سے، ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ جی بہت ہی شرمناک ایک پریکٹس ہوئی ہے، ایک بہت ہی شرمناک مثال قائم کی گئی ہے کہ جہاں پر اب تمام جب حربے فیل ہو گئے تو آپ خواتین کی ماہواری کو عدالتوں میں ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین کی خود مختاری پر، ان کی باڈلی آٹونومی پہ اور ان کی ڈگنیٹی کے اوپر ایک واضح حملہ ہے۔ اپنی خواتین بہنوں کو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، جس بھی صورت میں آپ کرانا چاہتی ہیں، باہر نکل کے کرانا چاہتی ہیں، لکھ کے کروانا چاہتی ہیں، بات کر کے کرانا چاہتی ہیں، لیکن اس پہ خاموش نہ رہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس قسم کے پروٹیسٹ اور احتجاج کرنے سے اسپیشلی خواتین کے اس فیصلے پہ کچھ اثر انداز ہوگا یہ معاملہ؟ مہذب معاشروں میں تو ہوتا ہے، اور میں توقع کرتی ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں بھی اس چیز کے اوپر سوچیں گی، اور پاکستان کی عدالتیں فوری طور پر اس فیصلے کو منسوخ کریں گی اور پاکستان کی تمام خواتین سے تحریری طور پر معافی مانگیں گی۔ اپنے اس احتجاج کی کامیابی اور ناکامی کے اوپر بات کریے، کتنے لوگ سپورٹرز آپ کے ساتھ؟ جی، آج آپ نے دیکھا کہ کافی بڑا ٹرن آؤٹ تھا، اور یہی ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ ہم جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں، جو خواتین کے حقوق کے لوگ ہیں، ہمارے لیے نمبر میٹر نہیں کرتا، ہمارے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ کتنے لوگ باہر آئے۔ کیا آپ کا احتجاج آج کے دن رہے گا یا اس کو آپ لے کے چلیں گے جب تک فیصلہ ریورس نہیں ہو جاتا؟ اگر آپ کو عورت مارچ کی ہسٹری پتہ ہو، اگر آپ کو ہمارا طریقہ کار پتہ ہو، تو ہم ہمیشہ اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، احتجاج کرتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی نیکسٹ پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں، وہاں بھی ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ وفاقی انتظامیہ آپ کو اس احتجاج میں تعاون کر رہی ہے یا ڈسٹرب کر رہی ہے؟ نہیں، ہمارے ساتھ کسی نے کوئی ڈسٹرب ہمیں نہیں کیا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بہت آرام سے، بہت اسموتھلی ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم آج السلام۔ آپ کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کیا ٹاپک ہے آپ کا؟ جی، یہ جو عدت کیس پہ فیصلہ سنایا گیا ہے بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے، تو ہم اس فیصلے پہ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تمام خواتین کی جو باڈلی آٹونومی ہے، ان کی رائٹس ہیں، ان کو خطرے میں ڈالتا ہے، نہ صرف بشرا بی بی بلکہ اس ملک کی تمام شہری خواتین، لڑکیاں، ان کو جو ہے یہ خطرے میں ڈالتا ہے، کیونکہ یہ جو انجسٹ میرج لاز ہیں یہ ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو ہماری جوڈیشری سے یہی درخواست ہے کہ اس فیصلے کو منسوخ کیا جائے۔ آپ کا جو آج کا احتجاج ہے وہ کیا عدالتی فیصلے پہ کچھ اثر انداز ہوگا؟ یہ تو ہم دیکھیں گے۔ خیر، یہ ہم سب نے کوشش کی ہے کہ ہم تمام خواتین کی آواز کو آگے تک لے کر جائیں، اور جوڈیشری سے ہمیں ہوپ تو ہے کہ وہ ہماری بات سنیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم عورت مارچ کی طرف سے ہم نے یہ جو ورڈکٹ آئی ہے عدت کے اوپر، اس کو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بہت ہی شاکنگ ہے، بہت ہی عورت دشمن ہے، کیونکہ اس کا اثر صرف ایک عورت پہ نہیں ہوگا، ایک بشرا کے اوپر نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی جو 49% آبادی ہے عورتوں کی، سب اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ اور ہماری ڈیمانڈ، ہم نے جو پروٹیسٹ کیا، ہم نے ہائر جوڈیشری سے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس فیصلے کو فوراً اوور ٹرن کیا جائے۔ تو بیسکلی جو پروٹیسٹ تھا آج، ہم نے جو کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے بشرا جی کے اگینسٹ، اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ تھا۔ بالکل نان پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے، کوئی سیاسی بیکنگ نہیں ہے۔ پروٹیسٹ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ایک عورت کی باڈلی آٹونومی پہ، اس کے کافی پرائیویٹ میٹر کے اوپر سوال اٹھایا گیا، اور پورے ملک کے سامنے، پورے کورٹ کے سامنے اس چیز کو اچھالا گیا۔ تو یہ جو تھا وہ کافی غلط تھا، کافی انیتھیکل تھا، تو اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ آج ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس پروٹیسٹ کرنے سے عدالتی کارروائی اس کے فیصلے میں کچھ اثر اندازی ہوگی؟
دیکھیں پروٹیسٹ کا مقصد تو یہ ہے کہ ایک ڈسکورس پیدا ہو، ایک وہ کانورسیشن تو شروع ہو، وہ شعور تو پیدا ہو کہ اس طرح پالیٹکس کے نام پہ کسی کو ڈریگ کرنا، اسپیشلی عورت کو ڈریگ کرنا، اس کی آنر کو ڈریگ کرنا کافی غلط بات ہے. عدالت کا تو میں آئی کین اونلی ہوپ فار دا بیسٹ، بٹ مقصد یہ ہے کہ ایک کانورسیشن، ایک ڈائلاگ شروع ہو. اور یہ عدالتی فیصلہ ریورس ہونے تک آپ کا پروٹیسٹ جاری رہے گا؟ پروٹیسٹ دیکھیں تب تک ہی جاری رہے گا جب تک ایسے جو پریکٹسز ہیں ختم نہ ہوں، چاہے وہ یہ حکومت ہے اگلی ہے یا اس سے اگلی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پالیٹکس کے نام پہ، اس کا ختم. دیکھیں خواتین کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، بیسک رائٹس ملنے چاہیے، اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان پر عدلیہ کو خودارہ نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ خواتین کے اندر ایک اعتماد آئے. جو آپ دیکھ رہے ہیں آج خواتین کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے، جو لوگوں کو ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ اس طرح سے تو دیکھیں کل کو کوئی بھی اٹھ کے ایک اپنی ایکس وائف کو کسی بھی وقت جا کے عدالت میں کھڑا ہو جائے گا جی اس نے عدت پوری نہیں کی، اور پورے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے کیسز اس طرح سے کھل جائیں گے. یہ ایک پریسیڈنس بن جائے گی. تو ہم ایک التماس کر سکتے ہیں ہم ایک کہ عدلیہ سے، اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، معزز عدالت سے، کہ وہ اس فیصلے کو دیکھیں اور اس کی امپلیکیشنز کو بھی دیکھیں کہ اس کے اثرات معاشرے پر کس طرح سے پڑیں گے. اس طرح کے کیسز اور اس طرح کے فیصلوں پہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بچیوں کے پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، اچھا یا برا؟ جی دیکھیں میں وہی ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تھوڑا سا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیگیٹو جائے گا، بیکاز کہ دیکھیں کل کو کوئی بھی ہسبینڈ جس نے اپنی وائف کو چھوڑ دیا ہے آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، کسی بھی وقت وہ اٹھ کے آگے کہہ دے گا جی اس نے عدت پوری نہیں کی تھی، اور وہ جو اپنی نئی زندگی جو شروع کر چکی ہے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو پھر خراب کر دیں گے. پھر وہ بیچاری نہ اس گھر کی رہے گی، نہ اس گھر کی رہے گی، وہ کہیں کی نہیں رہے گی. اس عورت کی زندگی برباد ہو جائے گی. مرد کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ہم بینگ مرد ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے سوچیں کہ اس ایک بیچاری عورت کے ساتھ کیا ہوگا جس نے پہلے بھی اس کا گھر برباد ہوا، پھر اگلا گھر بھی اس کا برباد ہونے جا رہا ہے. اس ایک عورت کے بارے میں سوچیں. اچھا، جو آج کا پروٹیسٹ ہے عدت کے اس ورڈکٹ کے خلاف تھا یہ پروٹیسٹ، اور اس پروٹیسٹ میں ہم نے اس لیے آج یہ ایک احتجاجی مظاہرہ کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ عورتوں کے خلاف ہے، عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، عورتوں کے حقوق کو سلب کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری باڈیلی اٹانومی ہم کہتے ہیں، پرائیویسی، ہماری ڈگنیٹی، اس کو اس نے کمپلیٹلی وائلیٹ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک عورت کی ڈگنیٹی پہ حملہ نہیں، یہ ساری عورتوں کی باڈیلی اٹانومی کے اوپر حملہ ہے، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے فیوچر میں بہت ہی فار ریچنگ وہ ہو سکتے ہیں، امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں عورتوں کے اوپر. کیونکہ عورتوں کو آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں پہلے سے ہی ہمارا معاشرہ بہت ہی زیادہ پدر شاہانہ معاشرہ ہے، اور عورتیں جو ہیں اس ایسے معاشرے کے اندر ان کا اسٹیٹس بڑا سیکنڈ کلاس سٹیزن کا ہوتا ہے ایک طرح سے نا. اب جب ایک لیگل اس طرح کا فیصلہ آئے گا تو ابھی یہ چیز ایک طرح سے لا کے اندر بھی وہ ہو جائے گی، ایک طرح سے امپرنٹ ہو جائے گی. اور یہ پھر انہوں نے ہمیں یہ میسج دیا ہے، یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ اب لا بھی، اسٹیٹ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، لا اور اسٹیٹ بھی ہمارے خلاف کھڑی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیوچر میں جب کیسز آئیں گے تو یہ کیس جو ہے ایز اے پریسیڈنٹ سائٹ ہوگا، اور پھر بہت سی عورتیں جیلوں میں جا سکتی ہیں، اور بہت سے مرد ہمارے معاشرے کے وہ عورتوں کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس قسم کے کیسز اور اس قسم کے فیصلے معاشرے پہ کیا امپیکٹ ڈالیں گے؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا معاشرے پہ اس کا ایک تو یہ امپیکٹ ہے کہ پہلے سے ہی عورتیں مارجنلائزڈ ہیں. دوسرا اب جو لیگلی جو ہے نا اس کی لیگل امپلیکیشن سے ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں، طلاق ہونا، عدت کے کیسز، شادی کے اس طرح کے کیسز کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک فیملی لا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے پاس حدود آرڈیننس ہے، یہ سارے لاز ہمارے پاس پہلے سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا ان کے اندر جتنے بھی لاز ہیں وہ ان ایکول ہیں. عورتوں کے لیے وہ ڈسکریمنیٹری ہیں، وہ ہمیشہ مردوں کو انہوں نے اپر ہینڈ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب لیکن کسی نہ کسی لیول پہ ہمارے کورٹس جو ہیں وہ ایسے فیصلے دیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا عورت کو ایک پروٹیکشن دیتے ہیں. اور اسپیشلی آفٹر جو ویمن پروٹیکشن بل تھا 2006 کا، تو اس کے بعد تھوڑی سی پروٹیکشن عورتوں کو ملی تھی. تو اب یہ ہوگا کہ وہ پروٹیکشن ریورس ہو سکتی ہے. اور جب اس طرح کے کیسز جائیں گے عدالتوں کے اوپر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایسے ہمارے عدالتوں میں ہمارے ججز ہیں ان کی بھی
مینٹیلٹی بہت زیادہ پدر شاہانہ ہے، تو وہ بھی مطلب ان میں بھی ٹینڈنسی ہے کہ اینٹی ویمن وہ لوگ وہ دیتے ہیں، فیصلے دیتے ہیں. تو اس کے اندر وہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک بہت ہائی پروفائل فیصلہ ہے، تو اس کو سائڈ کر کے وہ اینٹی ویمن فیصلے دے سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے آج اس پروٹیسٹ کا ایک اور یہ بھی مقصد تھا کہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدلیہ ہے، اس تک ہم اپنی آواز پہنچائیں، اس تک ہم اپنا ڈیمانڈ اور اپنی کنسرنس پہنچائیں کہ یہ جو ہے ہم ڈرے ہوئے ہیں. ہم ان سے ہماری ایک تو یہ درخواست ہے کہ اس کو اوور ٹرن کریں، نہیں تو پھر یہ جو ہے آگے جا کے اس ملک کی 49% عوام جو کہ عورتیں ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر بہت سیریس کے اثرات ہوں گے. آپ کا پروٹیسٹ جاری رہے گا تب تک جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس بیک نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں ہمارا پروٹیسٹ تو ہم سچی بات ہے کہ اس طرح جاری تو نہیں رکھ سکتے، بٹ مختلف طرح سے ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے. اگر یہ نہیں ہوتا یا پھر آگے بھی اس کے اوپر کوئی وہ نہیں آتا، کوئی پازیٹیو ہمیں اسٹیٹ کا رسپانس یا اس طرح کی چیز نہیں آتی، تو آبویسلی کسی نہ کسی لیول پہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا پروٹیسٹ تو یہ پروٹیسٹ تو کوئی اس طرح نہیں تھا کہ یہ جاری رہے یا کوئی سٹ ان نہیں تھا. دس واز اے ون ڈے پروٹیسٹ. ہم اپنی آواز پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم چپ رہیں گے. عورتیں فیمنسٹ اس ملک کی وہ ہمیشہ عورتوں کے خلاف کچھ بھی ہوگا، اسپیشلی اس طرح کے فیصلے جو کہ ہماری عدالتیں دیں گی یا اس طرح کا کوئی لا آئے گا جو اینٹی وومن ہوگا، اس کے خلاف ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے، کسی نہ کسی فارم پہ ہم اٹھاتے رہیں گے. تو وہ تو آبویسلی ہم احتجاج کسی نہ کسی فارم میں تو کرتے رہیں گے. عورتیں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گی؟ عورتیں بالکل باہر نکلیں گی. عورتیں حقوق کے لیے میرے خیال سے ہمیشہ پاکستان میں باہر نکلی ہیں. عورتیں ضیاء الحق کے زمانے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو باہر نکلی تھیں. ٹھیک ہے، ہر ٹائم پہ ہر زمانے میں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بہت ہی زیادہ اپریسو پاورز ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے ان کے خلاف جب کوئی نہیں نکلتا تو صرف عورتیں نکلتی ہیں. تو میرے خیال سے دوبارہ نکلیں گی، بالکل نکلیں گی. ہم جب کہتے ہیں کہ ہماری مذہب کے اس میں عورتوں کو سب سے زیادہ وہ دیا جاتا ہے، بالکل دیا جاتا ہے، لیکن آج جو فیصلہ آیا اس میں بھی مذہب کو ہی ان لوگوں نے یوز کیا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مذہب میں دیتے ہیں، پھر دوسری طرف مذہب کو استعمال کر کس طرح کے فیصلے دیتے ہیں، تو اس وجہ سے میرے خیال سے مذہب کی انٹرپریٹیشن کو تھوڑا سا وہ ہے سیپریٹ رکھیں اور ریاست کو سیپریٹ رکھیں، کیونکہ ہر کوئی مذہب کی اپنے حساب سے انٹرپریٹیشن کرتا ہے. اگر آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں عورتوں کو عزت دی جاتی ہے اور اس کو یہ آپ نے نہیں آپ نے کہا عزت دی جاتی ہے مذہب کے میں نا، لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ مذہب کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ انہوں نے کی ہے. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب اور ریاست کو الگ الگ رکھا جائے. میری مذہب کی انٹرپریٹیشن آپ کی مذہب کی انٹرپریٹیشن سے شاید بہت مختلف ہو، تو یہ جو ہے مجھے لگتا ہے مذہب کا آرگیومنٹ دینا اتنا اس میں سیف نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. یہ تھی جی پارٹیسپینٹ اس عورت مارچ پروٹیسٹ کی. آپ کو اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.